क्या کبھی سوچا ہے کہ ہم انسان دوسرے جان رکھنے والے جانوروں سے الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے۔ ہم آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو گرمی، سردی، بارش سے بچانے کے لیے گھر، کپڑے وغیرہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں۔ قدرتی آفات سارے انسانوں کے لیے ایک سی ہوتی ہے، وہ کسی دھرم، جات کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ اب چاہے سونامی آئے یا بھوکمپ، طوفان، گھر سب کے گریں گے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں، انسان۔ ہم سب پر گرمی، ٹھنڈک، بیماری کا اثر ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کرونا کال میں دیکھا، ہم سب کے پاس ایک دل ہوتا ہے جس کے دھڑکنے سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اس کی دھڑکن کے رکنے سے ہماری موت ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا رنگ الگ ہو، بھاشا الگ ہو، دیش الگ ہو، ہم سب جنم لیتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ جس طرح ہم انسان رنگ و روپ، بھاشا میں الگ ہوتے ہوئے بھی انسان ہونے میں ایک ہیں، اسی طرح ہمارا پیدا کرنے والا، ہم کو بنانے والا ایک ہے۔ ہر انسان اپنی بھاشا میں اس کو پکارتا ہے۔ جیسے ایک پیاسا پیاس لگنے پر پانی مانگتا ہے، اگر اس کی بھاشا انگریزی ہے تو وہ واٹر کہے گا، اگر ہندی ہے تو پانی کہے گا، بچہ ہے تو مم کہے گا۔ سب کے سب پانی کو مانگ رہے ہیں، ان کی پیاس پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ اس طرح مصیبت میں، کشٹ میں، پیڑا میں پڑا انسان جب کبھی مدد کو پکارتا ہے تو وہ اپنے پالنہار کو، اپنے کریٹر کو، اپنے پیدا کرنے والے کو ہی پکارتا ہے۔ کوئی اس کو ایشور کہتا ہے تو کوئی اللہ کہہ کر پکارتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے تو کوئی گاڈ کہتا ہے۔ سب مل کر پکارتے اسی ایک کو ہی ہیں جو سب کا مالک ہے، اور وہ ایک ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کا عکس بہتے ہوئے پانی میں۔ اب اگر وہ تالاب میں دیکھا جائے یا ندی میں، لکھنؤ میں دیکھا جائے یا بنارس میں، مٹکی میں دیکھا جائے یا ٹب میں، وہ چاند ایک ہی ہے اور وہ آسمان میں چمک رہا ہے، اس کا عکس ہر جگہ ہے۔ اب مٹکی والے کا چاند، ٹب والے کا چاند، تالاب والے کا چاند الگ الگ نہیں ہے۔ کسی کی مٹکی میں چاند کی تصویر دکھائی دے تو وہ کہے گا میرا ہے، میری مٹکی میں دکھائی دیا۔ مسلمان چاند کو دیکھ کر رمضان کے روزے رکھتا ہے اور عید مناتا ہے۔ ہندو بہنیں چاند کو دیکھ کر کروا چوتھ کا ورت توڑتی ہیں۔ دونوں کے یہاں چاند کا مہتو ہے۔ چاند دونوں دھرموں کے لیے ضروری ہے۔ چاند چاند ہے، وہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان۔ اسی طرح ہمارا پیدا کرنے والا، مالک، سب کا مالک ایک ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ایک سفر پر ایک گجراتی اور ایک بہاری میں دوستی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت کھانے کے لیے بس ایک ڈھابے پر رکی۔ وہاں پر دونوں دوست ایک میز پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ویٹر آرڈر لینے کے لیے آیا۔ گجراتی نے کہا میں بھاکری کھاؤں گا، بھاکری لے آؤ۔ بہاری نے کہا نہیں، چپاتی لاؤ، میرا دوست بھی چپاتی کھائے گا۔ بہاری کو گجراتی نہیں آتی تھی اور گجراتی کو ہندی نہیں آتی تھی۔ دونوں جھگڑنے لگے۔ جب دونوں ناراض ہو گئے تو ویٹر نے کہا آپ ناراض نہ ہوں، میں ابھی لاتا ہوں۔ جب وہ روٹی لے کر آیا تو دونوں خوش ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے میں یہی تو کہہ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ گجراتی میں جس کو بھاکری کہتے ہیں، ہندی میں اس کو روٹی کہتے ہیں۔ دونوں کا مقصد ایک تھا، روٹی۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا اور یہ اپنی بھاشا میں بول رہا تھا، اور وہ دونوں خوشی خوشی اس روٹی کو کھانے لگے۔ تو دوستوں، ہم بھی کچھ اس طرح اللہ، ایشور، گاڈ، کریٹر میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، جبکہ ہم سب اسی ایک ہی کو پکارتے ہیں جو ہم سب کا مالک ہے، اور وہ ایک ہے۔